بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی قرآن پاک کے نازل ہونے کا پہلا سبب ہدایت دینا، رہنمائی حاصل کرنا، اس کے متعلق تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب ہمارے پاس جو دوسرا سبب ہے اس کا نام ہے باطل کا رد اور حق کا اظہار۔ باطل کا رد کرنا یعنی انکار کرنا اور حق کا اظہار کرنا۔ تو اس کے متعلق ہم لوگوں کے پاس جو آیت قرآنی ہے، آئیے پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ ترجمہ، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ الاسراء آیت نمبر 81 ہے۔ اب آئیے ہم لوگ اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں کہ اس آیت سے ہم لوگوں کو کیا چیز سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن نے سابقہ امتوں کی غلطیوں، جھوٹے خداؤں، ظلم و جبر اور شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ قرآن پاک میں ہم لوگوں کو کثیر جگہوں پر سابقہ امتوں کے احوال، ان کے جو ہم لوگوں نے ان پر نازل ہونے والے عذابات کے متعلق پڑھا سنا ہے۔ قرآن پاک میں ان تمام چیزوں کا ذکر کثیر جگہوں پر کیا گیا ہے کہ جو امتیں اللہ پاک کو نہیں مانتی تھیں اور اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کو نہیں مانتی تھی، اپنے نبیوں کا جو ہے نافرمانیاں کرتی تھیں، انہوں کو اذیتیں پہنچاتی تھیں اور بھی کافی کچھ جو ہم لوگوں نے قرآن پاک میں کافی جگہوں پہ پڑھا بھی ہے، جس طرح قوم عاد وغیرہ۔ تو ان تمام سابقہ امتوں کے واقعات پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو جو سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں اس پر لازمی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ہی سچا دین ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جونتا ہے غالب رہے گا تمام دینوں پر، قیامت تک یہی دین عروج پر رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی جو آپ دوسرے مذہب دیکھتے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ باطل ہیں، اور ہم نے ان تمام دینوں کا رد کرنا ہے، ان تمام مذہبوں کا رد کرنا ہے اور حق کا اظہار کرنا ہے۔ اور حق کیا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی آیت بھی بتاتی ہے اور قرآن پاک خود بھی بتاتا ہے کہ حق ہے ہمارا دین اسلام۔ اللہ پاک ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔